خواتین و حضرات، آج اردو افسانے کی صورتحال جیسی ہے اور جیسی کہ اس سے پہلے تھی، کچھ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کی صدارت کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے عہد ساز، رجحان ساز، افسانہ نگار اور ناول نگار جناب انتظار حسین صاحب کو، اور اس گفتگو میں شرکت کر رہے ہیں میرے بہت عزیز محترم دوست ہیں عامر حسین صاحب، افسانہ نگار، ناول نگار۔ عامر حسین انگریزی ہی میں تو لکھتے ہی تھے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک نہایت فطری اور مناسب بات تھی کہ انہوں نے اردو میں بھی افسانے لکھنا شروع کیے ہیں۔ میرے دوسرے شریک جناب محمد حمید شاہد صاحب، بہت نامی گرامی افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں۔ ان کا ناول مٹی آدم کھاتی ہے اپنے موضوع کی اور کرداروں کی بنت اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک منفرد کتاب کہی جا سکتی ہے۔ حمید شاہد صاحب کے افسانوں کا مجموعہ آدمی ابھی چند ہی دن ہی کہوں گا، ہفتے نہیں، دن پہلے شائع ہوا ہے، اور اس سے پہلے ان کی 50 منتخب کہانیاں جو پروفیسر توصیف تبسم صاحب نے منتخب اور مرتب کی ہیں وہ اسلام آباد سے شائع ہو چکی ہیں۔ حمید شاہد صاحب بھی عامر حسین صاحب کی طرح افسانے کے ساتھ ساتھ افسانے کی تنقید سے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، افسانے پر برابر لکھتے رہے ہیں اور افسانے پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں کہ اردو افسانہ آخر کس چڑیا کا نام ہے، اور یہ افسانہ ہمیں زندگی کے بارے میں، حیات کے بارے میں، اپنے بارے میں کیا سراغ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں سوال پہلے حمید شاہد صاحب سے کروں گا، اور ہم افسانے کو آج سے شروع کریں، افسانے کی جو موجودہ صورتحال ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں، اور محض گفتگو کو چھیڑنے کے لیے حمید شاہد صاحب میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ ہم ہمیشہ یہ ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب اردو افسانے کا ایک سنہری دور تھا جس میں بڑے بڑے نام تھے، مگر وہ دور ختم ہو گیا۔ تو جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں تو کیا اس میں اردو کے موجودہ افسانے کی روش سے کوئی شکایت چھپی ہوئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا، اور بڑی اچھی گفتگو کا آپ نے آغاز کیا، اور سوال بھی بہت اچھا ہے۔ اصل میں یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے ہم آج آپ بھر کے کہتے ہیں کہ پہلے والا زمانہ بہت اچھا تھا، اور یہ ہماری عادت ہو چلی ہے۔ اور یہ جو ہم سنہرا دور کی بات کرتے ہیں نا جی، اس کے ساتھ تھوڑی سی اور ہسٹری بھی جڑی ہوئی ہے، تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ مثلا ہم جب بھی بات کرتے ہیں جی کہ ترقی پسندوں کے دور کا بڑا افسانہ تھا، تو پھر ہم ترقی پسندی کی بہت ساری تعریف کرتے ہیں اور اس میں سے چند افسانہ نگار نکالتے ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں بچتے کیا ہیں وہی ہیں چند افراد جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم علامت نگاروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار ان میں سے رہا کون سا ہے۔ یہ غالباً 97-98 کی بات ہے، واہ میں میری افسانوں کا دوسرا مجموعہ آیا تھا جنم جہنم، اس پہ منشا یاد بات کر رہے تھے جو ہمارے دور کے بہت بڑے افسانہ نگار۔ انہوں نے کہا جناب کہ آپ گن کے، انہوں نے بتایا کہ جناب باقی بچا ہے کیا، انہوں نے انتظار حسین کا نام لیا، 2-4 اور نام لیے، اور باقی کے بارے میں کہا کہ وہ تو ہونک رہے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خامخواہ ایک قسم کا بڑا طلسم سا جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ میں ابھی رات ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ایک سال میں کتنے لوگوں نے لکھا ہوگا افسانے کے اوپر، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو میں نے فہرست بنائی اس میں 102 افراد تھے جو ایک سال کے اندر جنہوں نے افسانے لکھے اور مختلف پرچوں میں چھپے۔ 102 افراد کی فہرست تو بڑی دلچسپ ہے، یہ تو مسنگ پرسنز کی فہرست سے بھی زیادہ لمبی فہرست ہے۔ جی اب آپ دیکھیے کہ اس میں انتظار حسین بھی لکھ رہی ہیں، یہ وہی زمانہ ہے جس میں جنانی بانو لکھ رہی ہیں، جس میں خالدہ حسین لکھ رہی ہیں، زاہدہ حنا لکھ رہی ہیں، اسد مومن خان لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں، ہمارے سینئر لوگ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا اور لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ لوگ آپ دیکھیے تو آصف، اگر آپ افسانہ اس میں لکھ رہے ہیں تو ساتھ آپ کے کراچی مبین لکھ رہے ہیں، ساتھ آپ کے اخلاق لکھ رہے ہیں، ساتھ آپ کے خیام لکھ رہے ہیں۔ خالد طور کی کتاب آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں چھپی، یہ اسی عرصے کی دریافت ہے۔ عبدالحی کو آپ دیکھیں کتنے اچھے افسانے انہوں نے طویل دیے، وہ اسی عہد کی پیداوار ہے۔ آپ لاہور میں آ جائیں گے تو آپ کو امجد نظر آ جائے گا، عطیہ سید نظر آ جائیں گے، تو اسلم سراج الدین ادھر ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کتنی مختلف قسم کی کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ عرفان عرفی کو آپ دیکھیے کتنی مختلف قسم کی کہانی لکھ رہی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آج لکھا نہیں جا رہا،
سوال یہ ہے کہ جو لکھا جا رہا ہے اس کا تجزیہ کون کر رہا ہے؟ یہ پچھلے 20-25 سال سے تو ہمارا ناقد جو ہے، جیسے فکشن کا ناقد ہونا چاہیے تھا، وہ تو کچھ فلسفیانہ مباحث میں الجھا ہوا ہے، اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، حتیٰ کہ اسے تو کوئی جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اسے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس کے اوپر کوئی مکالمہ قائم نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں آ رہی، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو 100 افراد لکھنے والے تھے، اس میں سے کتنے لوگوں نے ایسا لکھا ہے جسے پرے پھینک دینا چاہیے اور کتنا ہے جسے اس میں سے چن لینا چاہیے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، جسے اس کا تجزیہ ہونا چاہیے، اور اب اس کی طرف میرا خیال ہے اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے ذریعے اس کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس میں آصف صاحب آپ بھی افسانہ سناتے، اس میں میں بھی افسانہ سناتا، اور اس میں عامر بھی افسانہ سناتے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو آج لکھا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ افسانہ سنانے والی چیز ہے، اس کے اوپر بات کرنی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ وہ سنا کے آپ آدمی ہیں اور اس کو ٹیکسٹ دیکھیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ کس طرح مختلف ہو گیا ہے۔ میں مختلف کی یوں بات کروں گا، دیکھیے ایک زمانہ تھا جب افسانہ لکھا جا رہا تھا آپ کا بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے، انتظار صاحب پچھلے ایک موقع پہ کہتے ہیں یہ جو عشق زمانہ، عشق کا زمانہ اب نہیں رہا، اب تو ذرا کچھ اور طرح کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اس وقت عشق پہ، محبت پہ کہانیاں بڑی خوبصورتی سے آپ پڑھتے تھے، لکھتے تھے ساری۔ پھر آپ نے کہا نہیں جناب یہ انقلاب کا زمانہ آ گیا، تو انقلابی قسم کی کہانیاں ہوں تو وہ اس طرح کی ہوں، اور پھر اس میں پتہ یہ چلا کہ جناب جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو اوپر ہی سی آئے، ایسی جیسے خبر آپ پڑھتے ہیں اخبار میں، اور اوپر سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس لفظ پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ تک وہ چیز پہنچتی نہیں تھی۔ اس کے بعد علامت نگار آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کیا، ایسے کاٹو پیٹو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤ اور علامتوں کے پیچز لگاؤ، اور پیچز لگانے کے بعد یہ کہانی ہے جی اس میں دانش بہت ہے لیکن بہت گہری ہے، تلاش کرنی پڑے گی۔ تو وہ ہم نے تلاش کر کے دانش تو دیکھی، لیکن وہاں سے کہانی بھی غائب ہو گئی تھی اور اس کا قاری بھی غائب ہو گیا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس عہد میں، جسے آپ سنہری دور نہیں کہتے ہیں، نیا زمانہ کہہ رہے ہیں، اس میں قاری واپس آ گیا ہے، کہانی بھی مربوط ہو گئی ہے، اور کہانی ایک سطح پہ نہیں 2 سطحوں پہ مربوط ہوئی ہے۔ اس کا خارج جو ہے وہ بھی آپ کو بالکل روان نظر آ رہا ہے اور مکمل نظر آ رہا ہے، اور اس کے باطن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہیں۔ اب آپ وہ نوجوان ایک چریا ملک کہانی لکھتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن مجھے بھولتی نہیں ہے، اس لیے کہ اردو حسب میں رفاقت حیات وہ ہمارے شعور کا حصہ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری کہانیاں ہیں جنہیں آپ دیکھیں اور ان میں آپ لیو کرتے ہیں، آپ بن کے رہے گا جو آپ نے افسانہ لکھا آصف صاحب۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا میں پاکستان کے بعد اب اس کو لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ تو اسی زمانے میں لکھا جا سکتا تھا نا، کیا اس سے پہلے لکھا جا سکتا تھا؟ اب پہلے والے ایسے نہیں لکھ سکتے تھے۔ وہ جو حامد سراج بیٹھا ہوا میاں والی میں، وہ ڈینگے ایک افسانہ لکھ رہا ہے کہ جناب آپ بستی ایک ایکوائر کرتے ہیں، ایک جگہ ایکوائر کرتے ہیں، اس میں اس لیے کہ اس میں ایک بستی بسائیں گے، اور بعد میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اجاڑ ہو جاتی ہے، تو آپ نے ایکوائر کیوں کیا تھا؟ تو وہ کس وقت لکھ سکتا تھا؟ اس لیے کہ جب ہم اجڑے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کہانی تو تب لکھی جا سکتی تھی۔ تو یوں ہے کہ اب ایسے معنی کہانی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے کہانی میں نہیں تھے، اور یہ کہ اس کا خارج بھی سالم ہو گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں افسانے پر گفتگو کے ساتھ ساتھ افسانے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ مجھے امید یہ ہے کہ اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں وہ آئندہ کوئی ایسا پروگرام بھی ہوگا جس میں مشاعرے کی طرح یا مشاعرے سے ذرا تھوڑا سا مختلف انداز میں لوگوں کو کہانی سنانے کا بھی موقع ملے گا۔ حمید شاہد صاحب شکایت کر رہے تھے کہ جدید تر یا معاصر اردو افسانہ اس طرح سے تنقید کا موضوع نہیں بنتا یا تجزیے کا موضوع نہیں بنتا جیسے اس سے پہلے کا افسانہ بننے لگا تھا، یا جس طرح کے اس افسانے کا ایک تقاضا ہے۔ اور آپ نے خاص طور پہ افسانے کی جو ایک پوری روایت رہی ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اچھا، یہ میرا گلہ صرف فکشن کے حوالے سے بھی نہیں ہے، میرا تو پورے ادب کے حوالے سے ہے۔ جو تخلیقی ادب ہے اس کے ساتھ تنقید کا رویہ پچھلے عرصے میں کوئی اچھا نہیں رہا ہے۔ خود فریبی کا ایک شکار رہی ہے ہماری تنقید، اپنے آپ کو ڈھونڈتی رہی ہے، ایک فلسفیانہ موشگافی میں جڑی رہی ہے۔ وہ بیسیکلی آپ لسانیات کی فلسفہ کہہ لیں اس میں الجھی رہی ہے، ابسٹرکٹزم کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اور اسی پہ ان کا زیادہ انحصار رہا ہے۔ بیسیکلی کہ سامنے فن پارہ رکھ کے بات کرنے کی اور فن پاروں کے ساتھ لیو کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی اور انہیں سمجھانے کی طرف تنقید راغب نہیں رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ادب نہیں لکھا جاتا ہے، اور کہانی بھی لکھی جاتی رہی ہے، اور وہ بھی. میں اس کی مثال یہ کہوں گا کہ مارٹن کوٹرز کا ماسٹر ابی اخلاق احمد کا افسانہ آپ نے پڑھا ہوگا، ابھی حال ہی میں چھایا ہوا. اور کہیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اسے کسی سنہری دور کے افسانے کے مقابلے میں آپ نہیں رکھ سکیں گے. اب آپ ہی کے افسانے بودلو چھپتی ہے، بالکل زبان مختلف ہے. پاڈا چھپتی ہے، بالکل مختلف زبان. کتنے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہوگی. تنقید تو اس کے بارے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی ہے. سمر کے حوالے سے وہی بات ہوئی جو قاسمی صاحب کے پرچے میں وہ چھپا تھا، تو اس کے اوپر وہ کچھ تھوڑا سا کسی نے کہہ دی بات، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی مکالمہ قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں خود سورگ میں سور لکھ کے اس کے بعد خاموش بیٹھا ہوں. واہ تو کر دیتے ہیں لیکن تنقیدی بات اس پہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ آخر تنقید کس کا نام ہے؟ تنقید نام یہ ہے کہ فن پارہ آپ کے سامنے ہو اور اس کے اوپر آپ تجزیہ کریں. ملک صاحب بہت اچھا کرتے ہیں اور فکشن کے اوپر بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ان کی بھی جو زیادہ ہے وہ اب دیکھیے فراز پہ تو ان کی کتاب آئے گی اور فیض پہ بھی آئے گی، لیکن تنقید کے اوپر، افسانے کی تنقید کے اوپر جب کتاب آئے گی تو ہم دیکھیں کہ کس طرح خوشیاں اس کے اوپر منائیں گے. تو ایسا ہے کہ فکشن کے اوپر تجزیاتی جو تنقید ہے باقاعدہ اس کو سمجھنے کی، اسے اپریشیٹ کرنے کی بڑی ضرورت. آپ دیکھیں اس پچھلے عرصے میں ہوا کیا ہے. پچھلے عرصے میں جو ہمارے ہاں جو ہماری آزادی کا واقعہ تھا، ہماری تقسیم کا جسے کچھ لوگوں نے کہا ہمارا واقعہ تھا، اس کو بھی نئے سرے سے دیکھا ہے لوگوں نے، اور اس پہ ایک سے زیادہ اچھی کہانیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، چاہے ناول کی صورت میں بھی ہوں چاہے افسانے کی صورت میں بھی ہوں، اور اچھا ان پہ لکھا گیا اور بالکل مختلف انداز سے لکھا گیا. آپ اس پورے عرصے میں پچھلے دیکھیے جو آپ کے ہاں ایڈمی دھماکے ہو گئے ہیں، چاہے وہ انتظار حسین ہوں یا بات کے لکھنے والے ہوں، انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آپ کے ہاں کراچی کی صورتحال ہے، آپ نے 2 کتابیں دے دی ہیں اور لوگوں نے بھی لکھا اس کے اوپر. وہ جو دہشت آپ کے ہاں پھیلی ہوئی ہے اور اندر ہی آدمی کو ایک بونسائی بنا رہی ہے. ایک افسانہ میرے ذہن میں فوراً اس کا نام آ گیا، لیکن وہ سبجیکٹ اس کے ساتھ جڑ کے اب یہ مرد اور عورت کا ریلیشن ہے، اس میں آپ ذرا بونسائی کو رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح چیزیں ہمارے ہاں موضوعات کو برتا جا رہا ہے. یہ جو اس طرح برتنا ہے، اسے دیکھتے ہوئے جو آپ کے شاعر لوگ تھے انہیں بھی محسوس ہوا کہ ہم جو شعر کہہ رہے تھے اس میں ہمیں پوری طرح تسلی نہیں ہو رہی ہے. آپ کئی شاعر آپ کے فکشن کی طرف آ گئے، کئی ناقدین فکشن کی طرف آ. شمس الرحمان فاروقی سے آپ شروع کریں گے تو شبنم شکیل تک آتے جائیں گے، اور عابدہ تقی سامنے بیٹھی ہیں، کتنا اچھا یور ایکسیلنسی کا افسانہ انہوں نے دیا. تو یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ اس عہد کے لکھنے والے کس طرح مختلف کر کے لکھتے ہیں. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ نے ایک واقعہ کو لکھ لیا، یہ بھی اہم نہیں ہے کہ آپ نے اس واقعے کو مربوط کر لیا، اور یہ بھی اہم نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک موضوع ڈال دیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس نے فکشن میں جو اب تک ٹریڈیشن موجود ہے اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں یا نہیں کیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے آج کے فکشن کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس میں بہت سارے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی اس میں ٹریڈیشن میں اضافہ ہوگا. آج کی نسل کے لیے بہت ساری مشکلات تھی. سب سے بڑی مشکل آپ دیکھیے کیا ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کا قاری افسانے سے بھاگ کے دور نکل چکا تھا علامت نگاروں کی وجہ سے. سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے یہ تھی کہ آپ ایسے عہد میں لکھ رہے تھے جبکہ آپ کے ہاں سوشل سائنسز کے اوپر پڑھانا جو ہے تعلیمی اداروں میں ختم ہو چکا ہے اور وہاں پہ کوئی ڈسپلن یہ موجود ہی نہیں تھے. آپ ایسے عہد میں افسانہ لکھ رہے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ لٹریچر علم رہا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ مارکیٹ اکانومی کے اوپر انحصار کرنے لگے ہیں. آپ سارا کچھ جتنا سرمایہ ہے، اپنی انرجیز ہیں، جتنے آپ کے وسائل ہیں، اسی میں جھونک رہے ہیں. تو ایسے عہد میں افسانہ نگار آگے آتے ہیں، وہ کہانی کو مربوط کر دیتے ہیں، اس کے اندر ایک علامت رکھتے ہیں، یعنی پوری کہانی ایک علامت بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پیچز رکھی ہوئی ہیں کہ جناب اس میں چونکہ وہاں بوٹوں کی ذکر ہوا ہے، وہاں ٹک ٹک کی آواز آئی ہے تو لہٰذا یہ فوج کی طرف اشارہ ہے. نہیں، وہ پوری کہانی آپ کو بتائے گی جناب کہ ہاں اس کے اندر ایک علامت بنتی ہے اور اس میں اس علامت کے اندر کہانی جو ہے اپنی پوری شواہد جو ہے اس کو بھی ڈسٹارٹ نہیں کرتی ہے، اسے مکمل رہنے دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عہد کی سب سے بڑی کامیابی
کامیابی یہ ہے کہ اس نے قاری کا اعتماد بحال کیا ہے اور افسانے کی طرف انہیں متوجہ کیا ہے اور اپنے کہانی کے بہتر نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں افسانے کی کامیابی کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں تھوڑا بہت گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سماجی علوم یا تجزیہ یا افسانے کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے بہت سے افسانہ نگار جو مہان لکھے اچھا لکھ رہے ہیں وہ ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہم صرف نیر مسعود کو جانتے ہیں کہ بھائی وہاں ایک افسانہ نگار ہے، لیکن اشرف ہیں اور لوگ ہیں ان کے افسانوں سے ہم واقف۔ اسی طریقے سے جو یہاں نیا وہ یہاں کے نقاد کا فرض تھا کہ وہ موضوع بناتا، تو یہاں کا نقاد جو تھا، پاکستان میں جو نقاد تھا، اس نے اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے۔ اب فتح محمد ملک لے دے کے رہ جاتے ہیں، باقی تو گزر گئے ہمارے نقاد۔ سلیم احمد چلا گیا، سلیم احمد کے متعلق تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لنگڑا نقاد ہے، کیونکہ اس کے یہاں فکشن کا خانہ خالی ہے، سارا دور اس کا شاعری پر تھا۔ آپ کی مراد ہے کہ ایک پاؤں کا نقد، ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، لیکن وہ بیچارے اس کے خطا نہیں ہے۔ مولانا حالی یہ غلط روایت قائم کر گئے۔ مولانا حالی کے زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد موجود تھے جن سے ناول کا آغاز ہوتا ہے آپ کے یہاں، اور انہیں نظر نہیں آیا فکشن میں کچھ بھی، وہ ساری شاعری پر بات کرتے رہے۔ اسی روایت میں ہماری تنقید چلی ہے، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوئی ہے ہماری تنقید۔ جب عسکری صاحب آتے ہیں تو انہوں نے فکشن کے حوالے دینے شروع کیے دراصل، پھر ممتاز شیری نے تو اپنے آپ کو فکشن کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہماری فکشن کی وہ تنقید کی جو کوتاہیاں وہ شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے انتظار صاحب۔ ایک بات تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اردو تنقید نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ یہ جو علامتی افسانے کا تجربہ یہاں ہوا ہمارے یہاں، تو اور بہت افسانہ بہت ہندوستان میں بھی لکھا گیا، پاکستان میں بھی لکھا گیا، اس کے حاصل چند افسانہ نگار نکلتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے یہاں خلدہ حسین نے بہت اچھے افسانے لکھے ہیں، تو ٹھیک ہے، نیر مسعود اپنی جگہ پر اس اسلوب کے بڑے افسانہ نگار ہیں، لیکن آپ کے یہاں خالدہ حسین بھی ہے، تو ایسی اس کے اگر آپ موازنہ ہی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہندوستان پاکستان کا موازنہ انیس و دبیر شروع ہو جاتا ہے اس میں مجھے بہت احساس ہے۔ میرے لیے تو افسانہ نگار اچھا ہے تو وہ لکھنؤ میں بیٹھا ہے یا لاہور میں، میرے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے خالدہ حسین وہ خالدہ حسین اسلام آباد میں بیٹھی ہیں اور نیر مسعود لکھنؤ میں ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، آپ دیکھیے نیر مسعود جو ہے وہ حید کی حیبت کاری کا افسانہ نگار ہے، وہ حید کو بڑا بناتے ہیں، اس میں ایک حیبت ڈالتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مختلف کر دیتے ہیں۔ اب اسی پیڈسٹل پہ رکھ کے اگر حید کے ریفرنس سے جس نے کو تجربہ کیا ہے تو آپ کے پاس اسلم سراج الدین موجود ہے، اور ذرا مقابلے میں رکھ کے دیکھ لیجیے، وہاں بھی حید کا ایسی حیبت کاری آپ کو نظر آئے گی۔ ایسا نہیں، اس طرح تجربہ، اس طرح مقابلہ کیا نہیں جا سکتا ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں افسانہ اب جو خالدہ حسین ہیں، خالدہ حسین کے پاس جو ایک اور مختلف چیز آ جاتی ہے، بہت گہری، زندگی کو بہت گہرائی میں جا کے سمجھنے والی، بالکل اس طرح جیسے آپ اوپر دیکھتے ہیں اور دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان دائروں کے اندر ایک روشنی تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر ایک نور جو ہے آپ کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ آپ کو کسی اور افسانہ نگار میں نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ سلسلہ اگر آپ ان کا افسانہ پڑھیے تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ آپ کہیں گے زندگی اس طرح بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی سوچی جا سکتی ہے اور اس طرح سمجھی جا سکتی ہے۔ تو واقعات، صرف واقعات کے بیان سے، ان میں سے چیزیں منہا کر کے ان کو آگے چلانے سے کئی دفعہ زندگی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ زندگی بہت اور طرح سمجھی جا سکتی ہے اگر آپ فکشن کو ذرا گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں گے، اور یہ ایسا ہوا ہے۔ آپ آج کے افسانہ نگاروں کی بات کریں، میں نے دو افسانے آصف کی مثال دی تھی، یہ بالکل مختلف بیانیے کے افسانے ہیں۔ یہ صرف میں آصف کی بات نہیں کر رہا، ایسے بہت سارے افسانہ نگار ہمارے ہاں موجود ہیں جن نے بہت اچھا لکھا۔ میں کل کی بات کر رہا ہوں، ظفر سید یہاں سامنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک افسانہ مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ بالکل نئے لوگ ہیں، شاید ہی میں نے ان کا ایک آدھ افسانہ یا دو افسانے سنے گے، اور یہ لوگ آ رہے ہیں مسلسل۔ ایک اور نوجوان پچھلے دنوں آئے، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کہا، انہوں نے کاپی اٹھائی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی میں آپ کو افسانے سنا دینا چاہتا ہوں۔ ساکلین سالک نام ان کا، نام بھی میں پوری طرح صحیح ادا شاید نہیں کر پاؤں گا، لیکن انہوں نے جو افسانے مجھے سنائے بالکل مختلف مزاج کے افسانے ہیں جی،
اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لوگ یہ سیکھ کے کہاں سے یہ سمجھ کے آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایک نیا خون مسلسل آ رہا ہے، اور ویسے افسانے آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، مثلاً اب یہ دیکھیے تقسیم کے حوالے سے ہم بہت ملک صاحب نے بہت دو قومی نظریے پہ بات کی فلاں، اب اس کو فکشن میں کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ میں 3 افسانوں کی مثال دوں۔ ایک آپ تو آصف کے افسانے کی مثال دی، بن کے رہے گا والا۔ ایک افسانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے طاہرہ اقبال کا دیسوں میں۔ ایک افسانہ آ رہا ہے امجد طفیل کا کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہ 3 افسانے ذرا پڑھیے تو سمجھ آ جائے گی کہ صرف مسئلہ نظریے کا بھی نہیں ہوتا، صرف مسئلہ نظریے سے الگ کر کے دیکھنے کا بھی نہیں ہوتا، صرف مسئلہ انسانی رشتوں کا بھی نہیں ہوتا، اور صرف زمین کے ساتھ جوڑ کے انسان اگر فرد کے ساتھ کٹ جاتا ہے تب بھی یہ مسائل جو ہیں گنجلک ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ نظریہ بھی آدمی کے لیے ہے، فرد کے لیے۔ اگر فرد سلامت نہیں ہوگا تو پھر وہ نظریہ بھی سلامت نہیں رہتا ہے۔ زمین آدمی کے لیے ہے، اور اگر آدمی سلامت نہیں رہتا تو پھر زمین بھی سلامت نہیں رہتی۔ تو یہ ایشوز ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو فکشن میں جب آپ سمجھیں گے تو آپ بالکل اور سطح پہ جا کے سمجھیں گے۔ میں زبان میں شاید جس طرح سمجھانا چاہتا ہوں اس طرح بات آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، لیکن جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے، اس کا پیشاب تک رک نہیں رہا ہے، اس کی کیفیت بری ہے، قطرے گر رہے ہیں، اور آپ اسے سنبھالنا چاہتے ہیں، اور وہ نعرہ لگا رہا ہے بن کے رہے گا۔ ایک اور ہے جناب، وہ بار بار گندم کاٹ رہی ہے، فصل کاٹ رہی ہے، اور مڑ کے پچھلوں کو یاد کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے دیسوں میں تو یہ ہوتا تھا۔ ایک اور ہے جو جس نے مذہب بدل لیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اس نے کامیاب زندگی اختیار کری ہے، لیکن وہ ایک مورتی کو دیکھتی ہے اور بدلا ہوا مذہب اسے یاد نہیں رہتا، وہ احترام میں جھک جاتی ہے۔ یہ جو انسان کی سائیکی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو فکشن نے کام کیا ہے، یہ چیز جو ہے شاید کسی اور نے نہیں سمجھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کے بہت بڑے معنی ہیں، لیکن یہ معنی انسان کے ساتھ جوڑ کے ہیں۔ اگر ہم انسان کی ناقدری کریں گے، ایک فرد کی ناقدری کریں گے، تو یہ سب سے بڑا المیہ ہوگا اور ظلم ہوگا، اور یہ فکشن ہمیں سکھا رہا ہے آج کا۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں سوال تو اور پوچھنا چاہتا تھا، میں ملک صاحب سے بھی کچھ کمنٹ کی درخواست کرتا، لیکن اب وقت ختم ہو گیا۔ تو کچھ جواب دینے چاہیے، میرا خیال ہے اس کے نقادوں کے لیے سیشن الگ ہونا چاہیے۔ یہ افسانے زمین اور آدمی پہ بات یہاں ختم ہوتی ہے، مگر یہ جو گفتگو یہاں شروع ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ گفتگو مکمل نہیں ہے، یہ مکمل موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔